अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ रमज़ाइन। नए दिन नए सुबह नए आज़म के साथ हाजिर हैं। कई मौज़ूआत आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले फैसल अच्छी बात शामिल कर लेते हैं। वो अच्छी बात ये है कि वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ हो और कामयाबी की चाहत से वो खौफ ज़्यादा हो। तो जो डर गया वो मर गया, वही वाली बात होती है। एग्जैक्टली। तो आपके पास जो टैलेंट है उसको बैक करें और इसलिए खौफ ना खाएं कि आपके सामने कंपटीशन कितना बड़ा है, बल्कि इस चीज़ पे भरोसा करें कि आपके पास टैलेंट कितना ज़्यादा है। आज के शो में है क्या कुछ, नींद क्यों रात भर नहीं आती? जी नहीं, गालिब का ये मिसरा हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। नींद का पूरा ना होना ये आजकल एक बड़ा मसला है। अब इसमें क्या क्या अवामिल कार फरमा है, शो में आज उमेर आइल हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे इस पे बात करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप भी जारी है। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। गुज़िश्ता रोज खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की खूब मशक़ें की है और आगे चलकर इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और जो एक बार लुट जाए यहाँ कराची में, उसको क्या ही वापस मिलता है सामान। लेकिन कराची के यूट्यूबर और हमारे बहुत अच्छे दोस्त तनवीर बहली, उनका लूटा हुआ सामान वापस मिल गया। पहले तो हम उनको मुबारकबाद देंगे, इतने किस्मत वाले हैं वो। आगे चल के उनसे हम बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे कि कहाँ से मिला और ये सब हो क्यों रहा है, कौन कर रहा है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बिल्कुल। और इसके अलावा बलूचिस्तान में सैलाब को गुजरे 2 माह गुजर गए हैं। कोयटा की खूबसूरत वादी में हालात मामूल पर नहीं आ सके हैं। सैलाब मुतासरीन भी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू ना होने पर शिकवा कर रहे हैं। इस पर भी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। और 180 ममालिक के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में रोबोटिक मुकाबला हुआ जिसमें पाकिस्तान के तलबा ने शिरकत की। सिर्फ शिरकत नहीं की, टॉप 10 में जगह भी बनाई, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। रोबोटिक्स इज़ द फ्यूचर और हमारा फ्यूचर इस फ्यूचर पे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो इन तलबा से भी आज आपको हम मिलवाएंगे। बिल्कुल। और भी मौज़ूआत हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ इंटरनेशनल खबरें शामिल कर लेते हैं फैसल। और इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले बड़े अदाकार का बड़ा काम, जॉनी डेप। उन्होंने अपने खुसूसी फ़ैन की ख्वाहिश पूरी की और मुलाकात के लिए उन्होंने मशहूर ज़माना किरदार जैक स्पैरो का रूप धारा। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जॉनी डेप अपने फ़ैन से मुलाकात कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम इनको सुनाएं भी, जो उनका सिग्नेचर एक डायलॉग है, प्लीज़। ठीक है, बिल्कुल फैसल। बड़ी फेमस जो है मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियंस के जैक स्पैरो का ये डायलॉग भी उन्होंने बोला और अपने फ़ैन को जो है वो सामने देखा, खुश हुए। फ़ैन जो है वो उनसे भी ज़्यादा खुश हुए और इसके अलावा आखिर में फ़ैन को गले भी लगाया फैसल इन्होंने। एग्जैक्टली। और जॉनी डेप इससे पहले भी इस तरीके की जो है वो काम करते रहे हैं। आई रिमेंबर के कैंसर से जो बच्चे लड़ रहे हैं उनके हॉस्पिटल वो पहुंचे थे और वहाँ पे भी उन्होंने इसी तरीके से उन बच्चों का भी खूब जो है उन्हें महसूस किया था। बाय द वे, जॉनी डेप अभी हॉट वाटर से बाहर आए हैं और बाहर आते ही उन्होंने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। और कुछ आपको तो पता होगा कि आप यहाँ गैर जानिबी फील्ड में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम गैर जानिबदार नहीं होते तो फिर क्या होता है? ये हुआ बरतानिया में। एक कंडीशन हुई जब खातून एंकर थी, बोरिस जॉनसन के वज़ीर आज़म की दौड़ से दस्तबरदार होने पर वो खुश हुई। अब उन्हें आर्जी मौतली का सामना है। बिल्कुल। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के कंजर्वेटिव क़यादत की दौर से दस्तबरदार होने के बाद बरतानवी नशरियाती इदारे की खातून ब्रॉडकास्टर को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है और देखने वालों ने मीडिया वॉचडॉग ऑफकॉम से इस मामले की शिकायत भी कर दी है। क्रॉक्सिल ने कई दहाइयों BBC के लिए काम भी किया। उन्होंने ऑन करियर ये कहा कि मैंने तबसरों के उसूलों को तोड़ा है, शायद मुझे हंसना नहीं चाहिए। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मैंने शायद हंसी की वजह से गैर जानिबदारी के कुछ खौफनाक उसूल तोड़ दिए थे। तो इखलाकी तौर पर अगर बात की जाए फैसल, तो ये कितना ज़्यादा आगे पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। पहले तो अफसोस भी हुआ, पहले इस पे कार्रवाई होना, एग्जैक्टली, और उसके बाद एंकर का रियलाइज करना। आई विश वी आर ऑन दैट पेडेस्टल। लेकिन खैर अब अपनी बात ज़रा अभी साइड करते हैं। अब आपको हम यूके से डायरेक्ट मलेशिया लेके जाते हैं। दारुल हुकूमत कुआलालंपुर, यहाँ भारतीय जुल्म जबर का शिकार मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 4 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। और ज़िया रहमान ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की, अपने नाज़रीन को वो दिखा देते हैं। 27 यौम सियाह, जब भारतीय अफवाज ने सरजमीन कश्मीर पर शब खून मारा और सियाह तरीन दौर की बुनियाद रखी।
मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन कुआलालंपुर में 4 रोजा तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में रखी गई हर तस्वीर जहां मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदों के इंसानियत सोज मजालिम की शर्मनाक दास्तान बयान कर रही थी, वहीं गयूर और बहादुर कश्मीरियों के खून से लिखी जद्दोजहद आजादी को भी उजागर कर रही थी। हाई कमिश्नर आमना बलोच ने कहा कि नुमाइश में रखी गई एक एक तस्वीर कश्मीर के निहत्ते बेगुनाह मुसलमानों पर भारतीय जुल्म की अक्कासी करती है। ये फोटो एग्जिबिशन है कश्मीरियों की मजलूमियत और उनकी जो तकालीफ है उनका जो है ये डिपिक्शन है। तकरीब में डिफेंस अताशी कमोडोर नासिर महमूद, यासिर कियानी, डॉक्टर हसीब और हाई कमीशन के अमले समेत मलेशिया में मौजूद मारूफ पाकिस्तानी सहाफियों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जियाउर रहमान, समा, कुआलालंपुर, मलेशिया। और अब पाकिस्तान में सैलाब की बात कर लेते हैं और यहाँ पर कोयटा की बात कर लेते हैं, जहाँ सैलाब को गुजरे 2 माह हो गए हैं, लेकिन तफरीही मकामा अन्ना ओड़क में निज़ाम ज़िंदगी अब भी दरहम बरहम है। ये बड़ा खूबसूरत मकाम है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल और सूरत हाल होने के बाद इसकी रिहेबिलिटेशन अभी तक नहीं हुई है। यहाँ पे मुतासरीन भी हैं, ये इलाका भी इतना अच्छा है, लेकिन क्यों अब तक दोनों को जो है वो रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, इस पे नूरुल आरफीन ने रिपोर्ट तैयार की, हम आपको वो दिखाते हैं। बारिशों और सैलाबी रेलों ने कोयटा में तफरीही मकाम हना ओड़क को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। 2 माह गुजरने के बाद भी खूबसूरत वादी में हालात मामूल पर न आ सके। स्कूली मेरा तबाह हुआ है, घर मेरा तबाह हुआ है, बागात मेरा तबाह हुआ है, चाहे राशन हो या मिनिस्टर हो, सब इस इलाके तक महदूद है, आगे तक जाने नहीं देता है, लेकिन बीच में हम लोग तबाह बर्बाद हो रहे। सड़कें ताहाल टूट फूट का शिकार, मकानात मुनहद्दिम, बिजली के खंभे गिरे हुए, गैस पाइपलाइनें तबाह और मवासलाती निज़ाम धरम बरम है। बागात का अभी तक कोई सर्वे भी नहीं किया सर। सारे काम जो है सर अपने इलाके वाले अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी सर मेरा हुकूमत से यही दरख्वास्त सर कि हमारे इलाके को तवज्जो दे दे सर। इलाका मकीन सैलाब से मुतासर इलाकों में ताहाल इमदादी सरगर्मियाँ शुरू न होने पर शिकवा कुना है। गवर्नमेंट के लोग आ रहे, कोई जा रहे, लेकिन अभी तक किसी ने मतलब कोई हेल्प नहीं की अभी तक। सैलाब मुतासिर अपनी मदद आपके तहत अपने आशियाने तामीर करने में मसरूफ हैं। जो गरीब लोग है उसको जिसके नाम पे राशन आता है इधर, बस उसी का एहसार, किसी का 20 तंबू मिला हुआ है, किसी का 10 मिला हुआ है, जिसका घर तबाह है उसका 2 भी नहीं देता है उसको। सैलाब मुतासरीन का मुतालबा है कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली का काम फौरी शुरू करे और मुतासरीन को जल्द अज जल्द मुआवजा फराहम करे। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। तो हाँ जनाब, गुजरा हुआ ज़माना वापस नहीं आता। इसी तरह जो कराची में लुट जाए उसका सामान भी वापस नहीं मिलता, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ है जनाब। कराची के मशहूर यूट्यूबर तनवीर बहलीम को कुछ दिनों कबल लूट लिया गया था और उनकी खुशकिस्मती कहिए या पुलिस एहलकारों का अच्छा इकदाम, तनवीर को उनका 5 लाख रुपए से ज़ायद का सामान वापस मिल गया है। वो खुशकिस्मत इंसान हमारे साथ मौजूद है। तनवीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो काम ओके, अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त, बेहतरीन। और अल्लाह का ये सबसे ज़्यादा शुक्र है कि जिस वजह से काम चल रहा है वो सारा सामान वापस आ गया। तनवीर, आपने सबको बताया कि ये सारी चीज़ हुई, क्या इससे पहले कि हम सारी वापसी वाला सारा पूछे, ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ज़रा मुझे बताइए सारा। देखिए, ये 26 सितंबर था, पीर का रोज़ था, और वहाँ पर यानी राशिद मीनार रोड, बिल्कुल सगीर सेंटर, ये बहुत ही एक ऐसी शारा है जो आपको पता है फैसल भाई के बहुत मेन शारा है, यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ बेवक्त गुजरती हैं। तो हम एक खातून की कवरेज करने के लिए गए थे कि वो टाइम क्या था? तकरीबन दोपहर का 2:30 बजे का वक्त था, और उस वक्त हम कवरेज कर रहे थे कि खातून जो 60 साल है, रिस्क हलाल कमा रही है, मोटिवेशनल स्टोरीज भी कवर करते हैं, तो इसलिए कवर कर रहे तो हमने देखा कि कुछ मुसल्ला यानी 4 अफराद थे, और वो आए 2 गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पे, दोनों के पास गन थी, और उसके बाद उन्होंने आके छीना झपटी की, जिस तरह वो करते हैं। तकरीबन 1 मिनट के अंदर हमें छीना, उसके बाद जो एक और चैनल था, उसके बाद एक और चैनल कवरेज कर रहा था, उसका भी कैमरा छीना, और जो लोग वहाँ पर दाल चावल खा रहे थे उनसे भी छीना झपटी हुई। तकरीबन ये 8-10 लोगों को उन्होंने बड़े मजे के साथ लूटा। इतना कॉन्फिडेंस, कोई डर, कोई खौफ नहीं। कितनी देर तक होता रहेगा? तकरीबन ये 1 से 1.5 मिनट तो हुआ होगा, क्योंकि सामान छीनना लोगों से लेना, तो वो उन्होंने आराम से छीना और उसके बाद फरार हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ क्या, देखिए हम
کیونکہ میں سما میں بھی کام کر چکا ہوں, صحافی ہوں, اس طریقے سے دیگر چیزیں, تو شاید ہمارا بات زیادہ سنی جاتی ہے, تو ہم نے ایف آئی آر کٹائی. یعنی صحافیوں کے علاوہ ایف آئی آر کٹانے کوئی اور نہیں گیا تھا, ہم 3 لوگ ہی گئے جو صحافی تھے. انہوں نے ایف آئی آر کٹائی, اس کے بعد پھر ہم نے پروسیس شروع کیا, اور اس کے بعد پھر چلتا رہا. پھر ایک قدرتی طور پہ ایک ایسی لیڈ ملی جس کی وجہ سے یہ سامان مل گیا. ہوا کہ ایک مارکیٹ میں بکنے کے لیے آیا, تو اس میں کارڈز لگتے ہیں, اس شخص سے وہ کارڈ فارمیٹ نہیں ہو رہا تھا, تو اس نے وہ کارڈ کسی کو فارمیٹ کرنے کے لیے دیا, کیونکہ موبائل مارکیٹ تھی وہ, تو یہاں پر ہی موبائل, تو وہاں پر جب اس نے فارمیٹ کرنے کے لیے کارڈ دیا, تو وہاں پر اس میں میری تصاویر تھی, اس خاتون کی بھی تصاویر تھی اور جو وائرل تھی. تو وہ پولیس کو اس نے معلومات فراہم کی, وہ پولیس سے رابطے میں رہتا تھا شخص, تو پولیس نے اس کو دکھائی کہ لڑکی, جس کو ایس آئی تھے, انہوں نے دکھایا, بولا یہی لڑکی کی تصویر, بولا ہاں یہی صحافی ہے. تو پھر اس کے بعد ہمیں ایک جو مقامی وہاں کا صحافی تھا دوست, اس کو یہ خبر ملی, انہوں نے مجھے بتایا. پھر اس کے بعد ہم نے یہاں کے کراچی جو متعلقہ تھانے تھا یوسف پلازا, ان کو انفارمیشن دی, پھر وہاں سے کارروائی شروع ہوئی. اب جیسے یہ بتا رہی تھی کہ اب 5 لاکھ کا نہیں ہے, ڈالر بڑھ چکا ہے, وہ 8 لاکھ سے اوپر کا سامان ہو چکا ہے اس وقت. جب میں اچھا, یعنی یہاں پر پولیس کا رول بھی اچھا رہا, ان کی جانب سے کارروائی کی گئی. اور ایک اور میسج بھی گیا کہ اکثر لوگوں اس طرح سے لٹتے ہیں تو ایف آئی آر درج نہیں کراتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اوکے جانے والی چیز تھی چلی گئی, لیکن آبویسلی آپ سے وہ چھینی گئی ہے اور گن پوائنٹ پر لی گئی ہے, تو یہ ضروری ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرائی جائے تاکہ ایٹ لیسٹ اس پر کچھ ایکشن ہو اور بی پازیٹیو. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اس کے بعد دیکھیں قانونی کارروائی شروعات ہوتی, لوگ تھوڑا گھبراتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, جو ہمارا عموماً رویہ رہا ہے پولیس کا, اتنا اچھا سلوک نہیں ہوتا, لیکن قانونی کارروائی سے فائدہ یہ ہوتا ہے. جیسے میں نے کچھ چیزیں نہیں لکھوائی تھی, وہ اس میں ایک گھڑی تھی, اس میں ایک ایئرپورٹ تھا, یہ دیگر چیزیں تھی چھوٹی موٹی, مجھے نہیں ملی کیونکہ ایف آئی آر میں نہیں تھی. صرف کیمرہ وغیرہ کیا سامان تھا جو اس میں ایک کیمرہ تھا, 2 لینسز تھے, گو پرو کی کٹ تھی, اسی طریقے سے روڈ کے وائرلیس کے مائک تھے, تو اس طرح دیگر چیزیں تھیں. جو ایف آئی آر میں لکھا گیا وہ تقریباً مل گیا ایک آئی فون کے علاوہ, لیکن ایف آئی آر بہت ضروری ہے. اس بات سے بہت یعنی اندازہ بھی ہوا کہ ایف آئی آر میں ہر چیز آپ نے لکھوانی ہے. اگر آپ کا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے آپ نے ایف آئی آر میں وہ درج کروانی ہے, تاکہ جب وصولی کا وقت آئے تو آپ بھی بتا سکیں کہ اس ایف آئی آر کے اندر یہ میرا سامان ہے, کیونکہ اب میں وہ سامان کلیم نہیں کر سکتا جو ایف آئی آر میں موجود نہیں ہے. اس طریقے سے دیکھیں ہر تواتر کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں نا, مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صرف آپ مین شارع کی بات نہیں کریں, گلی نکڑ ہو, گھر کے باہر ہو, کہیں پر بھی آپ لوٹے جا سکتے ہیں. اور جس طرح ہمارا کام ہے فیصل بھائی, ہم نے تو کہیں پر بیٹھنا ہی نہیں نا, آج ہم لیاری میں تو کل لانڈی میں ہوں گے. تنویر, اب آپ جو یوٹیوب کرتے ہیں, آپ کا ایک جرنلسٹک بیک گراؤنڈ بھی ہے, اس لیے آپ کو بہت ساری جرنلسٹک پریکٹسز پتہ ہیں کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں, چھوٹی سی بات ہے, کسی سے آپ کو کوئی شاٹ لینا تو آپ اس سے پوچھ لیں. ہمارے باقی جو بہن بھائی ہیں وہ مائک منہ میں گھسا دیتے ہیں جن کا صافی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. تو بینگ دیٹ ان مائنڈ, آپ کے ذہن میں رکھتے ہوئے کیا میجرز لینے چاہیے اگر ہم کوئی باہر شوٹ کرنے جا رہے ہیں, چاہے ہم چینل سے ہوں یا چاہے ہم سوشل میڈیا سے ہوں, تو آپ کیا لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ بھائی اگر آپ کراچی کی سڑکوں پہ کہیں بھی جا رہے ہیں تو سڑکوں پہ شوٹ کرنے کے لیے آپ کیا سیکیورٹی میجرز لیں اپنے لیے؟ دیکھیں اب ایک تو ایتھکس کا پوچھا, دیکھیں ایک ہمارا ایک سیلف ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے ہماری, ہم خود دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کہاں تک جانا ہے کیا نہیں کہنا. جو لوگ جن کا جرنلزم سے وابستہ نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. مطلب میں کہوں اگر اپنے چینل پہ کہ فیصل کریم نے یہ کر دیا, فیصل کریم کرپٹ آدمی ہے, تو مجھے کوئی آ کے نہیں کہہ سکتا ہے, مطلب میرے چینل پہ یہ بات وہی ہوتا ہے. میں بھی نہیں کہوں گا, آپ دوست ہیں یار. میں ایک بات بتا رہا ہوں. اچھا دوسرا یہ ہو رہا ہے فیصل بھی, دیکھیے باقی حالات بہت خراب ہے, ایسی جگہوں پہ بالکل شوٹ نہ کریں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ ہے. اور آپ کو ایسا آپ نہیں سمجھتے کہ خطرہ اس وقت ہر جگہ پر ہے, کیونکہ جہاں پر لوگ نہیں ہیں ادھر بھی لوگ لٹ رہے ہیں, اور جہاں پر جو ہے بازار ہے, مارکیٹ ہے, وہاں پر ایون یہ ہو رہا ہے کہ آج کل وہ 4 دیواری میں اگر چائے پینے کے لیے سارے لوگ بیٹھے ہوئے, تو اگر کوئی آ رہا ہے لوٹنے کے لیے, وہ سب کو لوٹتا ہوا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی سیفٹی نہیں ہے. یہ ابھی جوہر کی بات ہے, تقریباً 6 بائکوں پہ لوگ آئے تھے, تقریباً 40 سے 50 لوگوں کو لوٹ کر لے کے گئے جوہر کے اندر. لیکن آپ نے پوچھا نا پورے شہر میں نہیں ہو رہا. آپ کے شہر میں 2 نظام ہیں. کیا ملیر کینٹ میں آپ چنتا ہے موبائل, آپ آرام سے لے کے گھومیں. بالکل. ڈی ایچ اے میں بہت کم وارداتیں ہوتی ہیں, ریڈ زون کے اندر کم وارداتیں ہوتی ہیں, کیونکہ الگ الگ قانون ہے نا, خاص اور عام کے لیے شاید فرق ہے. یا پھر ایون جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ہاں وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں. اچھا پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اگر اندر نہیں جا سکتے, اکثر گیٹ کے باہر ہی جو ہے وہ لٹ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک. ہاں یہ بھی دیکھیں, اب کراچی کے اندر دیکھیں, اب جس طرح سامان مل گیا ہے وہ تو امید نہیں تھی, لیکن اس طرح سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ صرف کیونکہ میں جب سامان چھینا اس سے 2 مہینے پہلے میں بلوچ پل لیاقت آباد میں میرا موبائل چھینا گیا ہے. اچھا موبائل ہمارے لیے فیصل بھائی کیسا ہو گیا آپ لوگوں کے لیے کہ ہم نے ایک موبائل ایسا رکھا ہوتا ہے کہ جو ان کو دینا ہے بس, تو وہ چھینا, اس کے بعد نہ کوئی اثر ہوا, کچھ ہوا کہ بس یار چلو چلے گیا. لیکن یہ سامان میں تو دل سے بات نکلی نا, کیونکہ بہت محنت سے کمایا ہے, یہ سامان بنایا تھا. تو اس طریقے سے شہر میں روزانہ بہت سارے تنویر آپ کو ملیں گے. صرف کیمرے کی بات ہے کہ وہ شاید کیمرے پہ آ کے بول نہیں پاتے, یا اس وقت ان کو وہ لوگ مل نہیں پاتے کہ ان کی ویڈیو بنا سکیں, کیونکہ ہمارے دوستوں سے ان کو پتا تھا کہ کیا بات کر رہی ہے. اور میں بات کرتے کرتے میرا دل بھر آیا
تو اس طریقے سے جو جس کا سامان چھینا جا رہا ہے اس سے آپ بات کریں گے شاید اس کے جذبات مجھ سے زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو تنویر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جاتی تو سب سے پہلے جان پیاری ہے بھائی، ملامت نہیں کرنی. دوسری چیز اگر چھین گئی ہے تو جائیں پراپر FIR درج کرائیں، جیسے کہ تنویر اور دیگر صحافیوں نے کرائی. آپ کو کبھی نہ کبھی کوئی لیڈ ملے گی تو واپس لازمی سامان ملے گا. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک کے اس پار آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان T20 ورلڈ کپ. پہلا میچ تو ہم ہار گئے، دوسرے میچ کی کیا ہے تیاریاں، بریک کے بعد جانیے. ویلکم بیک. کراچی میں دودھ کی سرکاری قیمت میں 50 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، اور ایسے میں صارفین کو دودھ اب اس نرخ پر مل بھی سکے گا یا نہیں، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب نہیں ملنا. قیمتیں بڑھتی بھی ہیں اور بڑھی ہوئی قیمتوں پہ ملے گا یا نہیں، یہ دگنا جو ہے وہ ایک درد ہے. ہمارے نمائندے خورشید عالم، انہوں نے اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کی ہے. یہ کیا بات ہوئی ذرا دیکھیے. کراچی میں دودھ کی قیمتوں کے تعین کے لیے کمشنر آفس میں ہول سیلرز، ریٹیلرز، ڈپٹی کمشنر صاحبان، فوڈ اتھارٹی سمیت مختلف اداروں کے افسران اجلاس میں شریک ہیں. ہم یہاں تمام نمائندوں سے معلوم کریں گے کہ دودھ کی قیمت کیا ہونی چاہیے اور وہ کس قیمت پر راضی ہوں گے. ابھی جو کمشنر صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ہول سیل ریٹ 160 روپے طے کیا گیا اور ریٹیل کا 170 روپے کا اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. ہم نے اس نوٹیفیکیشن پر بطور احتجاج سائن نہیں کیا، اس لیے کہ ہم کو 160 پر جب تک دستیاب نہیں ہوگا تو ہماری مجبوری ہے، ہم 170 روپے میں دودھ فروخت نہیں کر سکیں گے. ڈپٹی کمشنر کورنگی ڈاکٹر محمد علی زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بڑی شکایات آ رہی ہیں کہ دودھ بہت زیادہ قیمت بک رہا ہے، 120 کا ہے، فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن ابھی تک 180 اور 200 پہ جا رہا. تو آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے، کوئی کارروائی کر رہے ہیں یا نہیں؟ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمارے شہر کراچی کے اندر جہاں دودھ اچھا اور سستا ملنا چاہیے، جہاں اتنی کھپت ہے، اتنی سب چیزیں ہیں، وہاں پہ دودھ اتنا مہنگا مل رہا ہے. ہم سخت کارروائی کر رہے ہیں، اور لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا کارروائی کرتے ہوئے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ دودھ فروش ہیں یہ سرکاری ریٹ کے اوپر بیچیں، لیکن ظاہر ہے ہمیں لوگوں کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے. فائنل ہوا ہے، متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ اب 153 جو ہے وہ فارمر اور 160 ہول سیلر اور 170 جو ہے اس پہ ریٹیل کا جو ریٹ ہے وہ ہم فائنل ہم نے کیا، نوٹیفائی کیا. دودھ کی سرکاری قیمت اب 120 روپے سے بڑھ کر 170 روپے لیٹر کر دی گئی ہے. گھنٹوں جاری رہنے والے اجلاس کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ 170 روپے لیٹر میں دودھ فروخت نہ کیا گیا تو ڈیری فارمرز اور ہول سیلرز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. کیمرامین محسن علی کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی. حیدرآباد کا کوئی ذکر کریں تو یہاں کی صفائی کا انتظام میونسپل کارپوریشن سے واپس لے لیا گیا ہے. اب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ شہر کی صفائی کرے گی، اللہ کرے ایسا ہو جائے. بالکل، اور امتیاز علی اسی پر رپورٹ کریں گے. دیر آئے درست آئے، حیدرآباد والوں کی پکار سن لی گئی. سندھ حکومت کو بالآخر حیدرآباد کو صاف کرنے کا خیال آ ہی گیا. میونسپل کارپوریشن سے صفائی کا انتظام واپس لے لیا گیا. اب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ شہر سے یومیہ 1080 ٹن کچرا اٹھائے گی، سڑکوں، گلیوں اور محلوں کی صفائی کو یقینی بنائے گی. ایک سلوگن ہے ہمارا کہ اب ہوگا صاف حیدرآباد، تو انشاءاللہ کچرے سے حیدرآباد کی جان چھڑائیں گے، اور اس میں سب کی بہت کاوشیں ہیں. حیدرآباد میں منعقدہ تقریب میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور وزیر آبپاشی جام خان شورو سمیت ترکیہ سفارت خانے کے اتاشی نے شرکت کی. ہم لطیف آباد زون اور ہاف آف دا سٹی زون کے لیے آلموسٹ 100 وہیکلز بائی پارک ہیں، جو صرف لطیف آباد کے پورے زون میں، اور اس کے بعد ہاف آف دا سٹی ایریا جس کے اندر جو کینٹونمنٹ کے سراؤنڈنگ ایریا اس میں آپریشن ہم شروع کریں گے. ابھی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کے ویژن کے تحت عوام کی خدمت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. کیمرامین جمیل احمد پٹھان کے ساتھ امتیاز علی کھاوڑ، سما، حیدرآباد. ابھی بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک تو یہ بتا دیں کہ T20 ورلڈ کپ جاری ہے اور انگلینڈ آئرلینڈ مد مقابل تھے. بارش آ گئی ہے، ابھی 1.3 اوورز کا کھیل ہوا تھا کہ بارش نے اس کو روک دیا ہے. اس کے علاوہ بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی. زمبابوے کے خلاف میچ تو ہے، لیکن اب ایسے میں پاکستان کو کیا صرف ایک چھوٹی سی وکٹری چاہیے یا مارجن بڑا کرنا ہے؟ ایک بریک کے بعد.
تو جناب آپ T20 ورلڈ کپ کی بات کر لیتے ہیں. سنسنی خیز مقابلے تو ویسے ہی جاری ہے، لیکن قومی ٹیم دوسرا میچ کل زمبابوے کے خلاف کھیلے گی اور ایسے میں آج کھلاڑی پرتھ میں پریکٹس بھی کر رہے ہیں. تو پہلے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر اس پہ ہم بات کریں گے. آفریدی جلد فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں. محمد وسیم نے بھی کمر کس لی. محمد نواز آسٹریلوی کنڈیشنز میں سپن پر مہارت کی مشق کر رہے ہیں. قومی اسکواڈ نے زمبابوے کے خلاف میچ کی تیاریوں کے لیے پرتھ میں پریکٹس کی. بابر اعظم نے بھی جم کر بیٹنگ کی. پاکستان کو ایونٹ میں اپنے افتتاحی میچ میں بھارت کے ہاتھوں آخری گیند پر شکست ہوئی. میچ میں ناکامی کے بعد ٹیم کمبینیشن پر سوالات اٹھے. پاکستان ایونٹ میں اپنا دوسرا میچ جمعرات کو زمبابوے کے خلاف کھیل رہا ہے. قومی ٹیم میں ایک فاسٹ بالر کو شامل کیا جا سکتا ہے. تو اب ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر سپورٹس اینالسٹ عبد الماجد بھٹی صاحب بھی موجود ہے اور پرتھ سے ہمارے سپورٹس کورسپونڈنٹ عبد القادر خواجہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو آپ دونوں کو بھائی السلام علیکم. اور ذرا پرتھ کا پہلے رخ کر لیتے ہیں. قادر، یہاں پہ لیپ ٹاپ پہ تو دکھا رہا ہے کہ جی پارٹلی کلاؤڈی ہے اور کوئی 5% رین کا چانس ہے، لیکن آسٹریلیا کا موسم اتنا ہی بے وفا ہے جتنا آگے میں کیا ہی بتاؤں. تو بتائیے وہاں پہ کیا سین ہے بارش کا اور کیا ویدر کنڈیشن ہونے جا رہی ہے کل کے لیے؟ دیکھیں، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بادل جو آپ کو بتایا ہے اس میں بتایا پلیزنٹ موسم ہے. کبھی سورج نکل آتا ہے، کبھی بادل ہیں اور وہ جو ہے موسم بڑا خوشگوار ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کوئی رین کی پریڈکشن نہیں ہے، 5% رین پریڈکشن ہے. البتہ یہاں پر جو ہے وہ جب سے ہم آئے ہیں تب سے بارش جو ہے وہ نہیں دیکھی. میلبرن میں چونکہ ڈیلی بارش ہوتی تھی، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کا ویدر ہے کہ یہاں پر ہوا تیز چلتی ہے، سمندر قریب ہے تو ہوا تیز چلتی ہے تو بادل جو ہے وہ اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے. اس لیے یہ یہاں پر آپ جو کلاؤڈ دیکھ رہے ہیں پیچھے میرے، تو اسی طرح ہی بکھرتے رہتے ہیں اور اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ویدر صورتحال ہے. پرتھ اسٹیڈیم میں آج آپشنل ٹریننگ سیشن تھا پاکستان کا 2 گھنٹے پر محیط، اور میں اس وقت یہاں پر ہی موجود ہوں جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان ٹیم نے پریکٹس کی. اور بابر اعظم، محمد رضوان، اس کے ساتھ ساتھ افتخار احمد، شاہنواز خانی، محمد حسنین، عثمان قادر یہاں پر بالنگ کرنے آئے تھے. بیٹنگ جو ہے وہ بیٹرز جو ہیں وہ اپنے نیٹ پریکٹس کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ شان ٹیٹ یہاں پر موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ محمد یوسف تھے، ہیڈ کوچ سکلین مشتاق تھے، مینٹور میتھیو ہیڈن تھے. تمام جو لوگ تھے وہ یہاں پر تھے. افتخار احمد کی پریس کانفرنس ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف جو میچ تھا اس کو ہم بھول چکے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی یہ چیز کہی ہے کہ ہم کسی ناقدین کو جو ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کو جواب اپنی پرفارمنس سے دیں گے، ان کو الفاظ سے جواب نہیں دے سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ کا یہ بھی کہنا تھا افتخار احمد کا کہ میں مصباح الحق کو کاپی کرتا ہوں اور ان کی طرح کھیلنے کا، ان کی طرح جو سٹائل ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہرحال پریکٹس تو جاری ہے ٹیم کی. بھٹی صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی. کیا سمجھتے ہیں جو سوالات اب اٹھ رہے ہیں پاکستانی ٹیم پر، کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب ہر میچ جیتنا کافی ضروری ہے؟ دیکھیں، تبدیلی جو میرے حساب سے پتہ نہیں بابر اعظم یا سکلین مشتاق کیا سوچ رہے ہیں. میرے حساب سے پاکستان کو ایک بیٹسمین کو کم کرنا چاہیے. آصف علی کو بٹھا کے اگر محمد وسیم جونیئر کو کھلا دیں تو یہ بہتر آپشن ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو پاکستان کو پرتھ کی پچ، حالانکہ وہ گراؤنڈ چینج ہو گیا ہے ویکا کا، لیکن ابھی بھی پرتھ کی یہ پچ کافی باؤنسی ہے. تو یہاں پاکستان کو ایک اضافی فاسٹ بولر ملنے سے تھوڑا بالنگ میں پاکستان کی بالنگ مضبوط ہوگی. شاہین شاہ آفریدی چونکہ ابھی ردم میں نہیں ہے تو ان کو بھی تھوڑا سا سہارا مل سکتا ہے، کیونکہ پچھلے میچ میں ہمارے اسپنرز اتنے ایفیکٹو نہیں رہے جتنے ہمارے فاسٹ بولرز تھے. تو میرے خیال میں یہ ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. لیکن دیکھیں، اب پاکستان کے پاس بہت زیادہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جمعرات کو کل جو میچ ہونے والا پاکستان زمبابوے کا، اس میچ کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. دیکھیں، ساؤتھ افریقہ زمبابوے میچ جو بارش کی نظر ہو گیا تھا، وہاں 1 پوائنٹ ملا زمبابوے کو. آپ دیکھیے گا کہ وہ پوائنٹ اب پاکستان کو تنگ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ساؤتھ افریقہ کا میچ وہ تقریباً کوارٹر فائنل کی حیثیت رکھتا ہے. لہذا پاکستان ٹھیک ہے غلطیاں بھول جائے، لیکن میں ابھی جو قادر بات کر رہے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ پرفارمنس پہ فوکس کریں. آپ بیان بازی اتنی کر کیوں رہے ہیں کہ تنقید پہ ہم غور نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب کہ تنقید تو آپ سن رہے ہیں نا، لہٰذا آپ تنقید کا جواب اپنی پرفارمنس سے دیں. بہت زیادہ میڈیا ہائپ یا میڈیا میں آ کر میڈیا کو جواب دینا، یہ بھی میرا خیال پلیئرز کی توجہ ہٹتی ہے. مجھے یاد ہے 2005 میں ہم انڈیا میں تھے، اس وقت ظاہر ہے
इंडियन न्यूज चैनल का बड़ा चर्चा था, तो इंजमाम जो पाकिस्तान के कप्तान थे उन्होंने एक ही मशवरा दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि आपने इंडियन न्यूज चैनल नहीं देखने, और फिर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में अचानक चेंज हमने देखा। तो लिहाजा इफ्तिखार को ये मेरा मशवरा है कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हर आदमी वाह वाह कर रहा है, लेकिन आप मीडिया को रिप्लाई ना करें। मीडिया को अगर जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब मीडिया की क्रिटिसिज्म आप सुन रहे हैं, और सुनने के बाद अगर आपके दिमाग पर सवार होगी तो आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं तो मुतासिर होगी। अच्छा, मैं भट्टी साहब आपके लिए भी ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ, पहले मैं ज़रा कादिर से कर लूँ। कादिर, हमने देखा इस चीज़ पे ज़रूर क्रिटिक्स ने बोला कि जी आप शुड हैव गॉन ऑन विद फोर्थ बॉलर, फोर्थ पेस है बेसिकली। कल हमने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया ने, अल्लाह माफ़ करे, कोई कीमा बनाया श्रीलंका का, मतलब कि एक तो होता है ना कि 10 रन्स पर ओवर भी भाई नहीं बचेगा। अब ये चीज़ साबित हो गई हमारे मैच में भी, कल के मैच में भी, और कल तो हमने तो आखिर तक लेके गए। स्टॉइनिस ने तो श्रीलंका के बॉलर्स को ऐसे खेला है जैसे अल्लाह माफ़ करे भट्टी साहब मंसूरा में कोई खेल रहा हो हमारे ग्राउंड में और वहाँ पे कोई बच्चा आ गया उसको उठा के मारे हो। तो कादिर, ये क्या थिंक टैंक है, और आपने जब प्रैक्टिस सेशन देखा उस प्रैक्टिस में आपने किसी फोर्थ पेसर को हमारे यहाँ एक्स्ट्रा जान लगाते हुए देखी कि उसको ये इंडिकेशन दी गई कि भाई आप आ रहे हैं? देखिए, आज जो है वो प्रैक्टिस सेशन में जो कॉम्पिटिशन ट्रेनिंग सेशन था उसमें नसीम शानी थे, हारिस रोकनी थे, शहीन शाह अफरीदी नहीं थे, अलबत्ता मोहम्मद हसनैन थे, और उसी के साथ साथ दूसरी तरफ शाहनवाज धानी थे जो कि रिजर्व में। आप ये देखें, जो हमें इतना मिली है, जो हमें जराए बता रहे हैं, वो खबर ये है कि हैदर अली को ड्रॉप किया जा रहा है और उनकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल किया जा रहा है। रिपोर्ट हमें इत्तला मिली है और ये खबर जो है अच्छा कादिर, आपकी क्योंकि आवाज़ थोड़ा सा मसला कर रही है, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये बताया है। भट्टी साहब से मैं ये पूछूंगा, तो भट्टी साहब चांसेस ये है कि हैदर इज़ गोइंग आउट और उनकी जगह वसीम जूनियर आ रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? आपको लगता है आसिफ को दोबारा बैक कर रहे हैं? देखें फैसल, तकरीबन कोई 56 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं आसिफ अली, और एक भी 50 नहीं है, और इतना उनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन है। मैं खुदा न आसिफ अली के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन देखें सजा और जजा का निज़ाम तो हमारे इदारों में भी मौजूद है, पाकिस्तान टीम में भी मौजूद है। एक प्लेयर जो मुसलसल अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्रिटिसिज्म हो रही है, अगर बार बार आप उसको मौके दे के सिर्फ इस पॉइंट को मनवाने की कोशिश करेंगे कि हम जिसको मौका दे रहे हैं वो ठीक है, मीडिया जो है वो गलत कह रहा है, तो ये मेरे ख्याल में हैदर अली के साथ भी नाइंसाफी होगी। हैदर अली यंग हैं, अभी हमने जो फाइनल न्यूजीलैंड में देखा था, थोड़ा सा हैदर अली ने अपनी झलक दिखाई, तो बजाय कि हम अपनी तवानाइयां अब आसिफ अली पे सर्व करें, हैदर अली को कॉन्फिडेंस दें। यंग बच्चा है, हो सकता है कि पाकिस्तान का यही फ्यूचर स्टार बन जाए। अच्छा भट्टी साहब, सारे मैचेस पाकिस्तान को जीतने हैं, ये बात सभी कर रहे हैं, तो जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का मैच है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? हमने उसकी तैयारी की हुई है? देखिए, ये सारा जो अभी कादिर बता रहे थे, आज ऑप्शनल सेशन था, पाकिस्तान के 8 प्लेयर्स आए और 7 प्लेयर्स नहीं आए, लेकिन बिल्कुल जनूबी अफ्रीका का मैच मेरा ख्याल में सेमीफाइनल की जो लाइनअप है, ये ग्रुप 2 जो है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड और एक और टीम है, तो मेरे ख्याल में इस ग्रुप की सेमीफाइनल लाइनअप का बहुत ज्यादा इन्हिसार पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच पर है। तो पाकिस्तान के पास अब बहुत ज्यादा गलती का चांस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अच्छा खेला लेकिन मैच हार गया। लेकिन उस मैच के बाद चूंकि 2 पॉइंट्स पाकिस्तान ने लूज किए हैं, या तो फिर बीच में कहीं अपसेट हो जाए, कोई छोटी टीम साउथ अफ्रीका को हरा दे, लेकिन साउथ अफ्रीका का जो रिसेंट रिकॉर्ड रहा है, तो साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ भी T20 सीरीज जीती हुई है, तो लिहाजा साउथ अफ्रीका की टीम मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तंग करेगी। साउथ अफ्रीका का मैच तो पाकिस्तान को हर हाल में जीतना है अगर सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होना है। बिल्कुल, और ये जो मैच वॉश आउट भी हुआ है भट्टी साहब, ये भी कोई मतलब कि उन्होंने जिस तरीके से आके मारना शुरू किया था, 1 ओवर की गेम रह गई, अगर 1 ओवर 1.5 ओवर और खेल जाते खत्म हो जाता मैच। अच्छा कादिर, मैं आपकी जानिब आऊँगा, हमने देखा कि ये वाका वाली पिच पे टर्न नहीं कर रहा था बॉल, ऑल्दो शादाब ने बड़ा अच्छा बॉल किया। पर्थ की विकेट हिस्टोरिकली कैसी है?
यहाँ पे कैसे मामलात रहेंगे, और इसका मतलब कि हम नवाज के साथ ही जा रहे हैं तो फिर हम 4 पेसर्स और 2 हमारे स्पिनर्स, तो इनसे फिर हम 2-2 ही निकलवाएं हमारे स्पिनर से, क्या विकेट कहती है यहाँ की? यहाँ पे पर्थ की गुज़श्ता रोज जो गेम हुआ है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, वो हमने देखा है कि 135 वाले का बॉल भी ऐसे लग रहा था जैसे 145 प्लस हो। तो यहाँ पर पर्थ की पिच जो है वो सीमेंट के पिच के बराबर है। यहाँ पर जो है वो स्किट करता है बॉल और आपको जो है वो फेंक दे सकता है, फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है। स्पिनर को जो है वो खास तौर पर पर्थ की पिच में और मेलबर्न की पिच सेम ही है, सिमिलर सी है, थोड़ा सा फर्क है स्पिन पिच के हवाले से। लेकिन अगर आप फास्ट बॉलर की बात करें तो जिस तरह पैट कमिंस ने, स्टार्क ने, स्टोइनिस ने और बाकी जो उनके फास्ट बॉलर उन्होंने बॉलिंग की है, वो उस तरह जो है वो गुड लाइन पर बॉल करते रहे हैं और वो बाउंस करती रही है। इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है। कल जो पर्थ की जो पिच है, एक नुकसान पाकिस्तान को इस चीज़ का भी हुआ था मेलबर्न की पिच के पिच पर, क्योंकि वो कवर्ड थी। अब जो है वो यहाँ पर चूंकि धूप है और पिच का मुआयना कोच और बाबर आजम ने भी किया है, तो इसका थोड़ा सा एडवांटेज होता है पाकिस्तान टीम को और हर टीम को, क्योंकि इंडिया की टीम जो है वो उन्होंने भी नहीं देखी थी और पाकिस्तान टीम ने भी देखी थी, इसलिए टॉप ऑर्डर जो है वो आपका कोलैप्स जरूर किया। अब जो है वो थोड़ा सा पिच का मुआयना किया है यहाँ से, या फिर कंडीशन से यूज टू हुए। 2 दिन पहले पाकिस्तान टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम कल जो है वो अच्छे रिदम में नजर आएगी। अच्छे रिदम में नजर आएगी, बिल्कुल हम सबकी दुआएं, पूरा पाकिस्तान ये दुआएं कर रहा है। तो भट्टी साहब, आप हमारे साथ थे, और लेकिन एक सवाल फैसल मैं से करना चाहूँगी। यकीनी अब हमें मैचेस जीतने हैं तो फिर बड़े मार्जिन से जीतने हैं, क्योंकि रन रेट वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं फैसल एक थोड़ी सी आपकी तस्दीक कर दूं कि वाका का जो ग्राउंड है वो अब खत्म हो गया है, वहाँ इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते, ये अब नया जो स्टेडियम है जहाँ पर जी लेकिन बिल्कुल देखें, रन रेट मैटर करेगा। और मैंने भी ये बात की, फैसल भी थोड़ी देर ये बात कर रहे थे, ये जो 1 पॉइंट साउथ अफ्रीका को मिला है और 1 पॉइंट जो जिम्बाब्वे को मिला है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल बन गया, क्योंकि ये दोनों टीमें पाकिस्तान के ग्रुप की हैं। लिहाजा पाकिस्तान की टीम अच्छी है, यंग लड़के हैं। मेरा ख्याल में अगर ये टीम, इसमें कोई शक नहीं कि यूनाइटेड है, बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन इस टीम को अब यहाँ से जान पकड़नी है, क्योंकि अब इस टीम ने अगर गलतियां की और हम इफ एंड बट्स में चले गए तो मुझे लग रहा है कि हमारे पास अब गलती की तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिस तरह की कल स्टोइनिस ने इनिंग्स के लिए 17 गेंदों पर 50 रन, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री की तेज तरीन 50 उन्होंने बनाई, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपना जो गियर है वो भी चेंज करना होगा। मेरा ख्याल मैच के स्टार्ट से अब, बल्कि जितने मैचेस रह गए, जो 4-5 मैच पाकिस्तान के रह गए, पाकिस्तान चौथे गियर से ये स्टार्ट करना होगा मैच, क्योंकि वो जो पुराना स्टाइल है बाबर आजम और रिजवान का, शायद वो नहीं चलेगा। लाठी चार्ज होना बहुत लाजमी है। बहुत शुक्रिया, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पर्थ से हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे। कल क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा। अभी हम शो में आपको ये बता रहे हैं कि मुल्तान में पंजाब हुकूमत की गफलत और अदम दिलचस्पी के बायस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा ताहाल शुरू ही नहीं हो सका। बिल्कुल, और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है, क्योंकि मंसूबे के तहत सीवरेज का पानी रिसाइकिल करके दरिया में डाला जाना था। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मकसूद चौहान से। मकसूद, बताइएगा इस बारे में जरा। जी बिल्कुल, वासा हुकाम की गफलत के बायस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो मंसूबा है वो ताहाल शुरू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जो सीवरेज का जो पानी है जिसको रिसाइकिल करके दरियाओं और नहरों में छोड़ा जाना था, ताहाल सीवरेज का जो पानी है सीधा नहरों और दरियाओं में डाला जा रहा है, जिससे जो है आबी हयात वो मर रहे हैं। और दूसरी जानिब वासा की जानिब से इस मंसूबे के लिए तालाब तो बनाए गए, लेकिन ताहाल वहाँ पर मशीनरी नहीं लगाई जा सकी। डिस्पोजल की बिल्डिंग बना दी गई, मशीनरी नहीं रखी गई, जिसकी वजह से जो यहाँ के इलाका मकीन है उनको शदीद परेशानी का सामना है। उनका कहना है कि हमारे इस सीवरेज के पानी के बायस जो है मौलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताएं कि अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि आगे आने वाली दुनिया है रोबोट की, और रोबोट की दुनिया में पाकिस्तानी बच्चे अभी से झंडे गाड़ रहे हैं। कहां पे, कैसे, ये सब जानिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
اس سے پہلے کہ ہم دیگر ٹاپک سے جانے بڑھیں، آپ کو بتائیں ناروال سے ایک سٹوری جہاں پہ سیوریج کی کھدائی کے دوران مولا ابو بکر پورہ کے مکینوں کی صاف پانی کی سپلائی معطل کر دی گئی۔ مزید اس پر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے میاں محمد شفیق سے۔ تو شفیق بتائیے گا کیا کہتے ہیں علاقہ مکین، کیا شکوہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ناروال میں سیوریج کے نئے پائپ ڈالنے کے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 27 کروڑ کی خطیر رقم کا یہ منصوبہ اور 7 کلومیٹر تک سیوریج کے نئے جو پائپ ہیں وہ ڈالے جانے ہیں۔ ہیوی مشینری جو ہے وہ اس منصوبے پر کام کرنے میں مصروف عمل جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ دوران کھدائی جو ہے وہ محلہ ابو بکر پورہ کے جو پینے والے پانی کے صاف جو پائپ ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے جب علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بار میونسپل کمیٹی کی جو توجہ اس جانب مبذول کروانے کی کوششیں تو کی ہیں، لیکن کسی قسم کا عمل درآمد جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ دور دراز کے محلوں سے پینے کا صاف پانی لانے پر مجبور ہیں۔ تو محمد شفیق اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اندرون ملتان کی تنگ گلیاں خود میں ایک تاریخ سمیٹے ہوئے ہیں۔ انہی تنگ گلیوں میں ایک مندر بھی موجود ہے اور سب سے انٹرسٹنگ بات ویسے یہاں پر یہ ہے کہ اس میں 30 سے زائد خاندان مقیم ہیں۔ تو اس مندر کے بارے میں مزید جانتے ہیں مکرم خان کی رپورٹ میں۔ اندرون ملتان میں واقع یہ ہے بیٹی کا مندر، جس کے آنگن میں کئی خاندان آباد ہیں۔ مندر کے اندرونی اور بیرونی اطراف میں درجنوں لکڑی کے دروازے اور خوبصورت کھڑکیاں موجود ہیں، جنہیں وقت کی دھول مٹی نے دھندلا دیا۔ یہ ایک تاریخی منظر ہے اندرون پاک گیٹ کا، بیٹی جی کا مندر کرایا جاتا ہے۔ یہ سامنے ایک حویلی ہوتی تھی اس کے، جن کو ان کے والد صاحب تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا تھا بیٹی جی کا مندر۔ یہاں پہ مورتی پڑی ہوتی تھی نیچے۔ چھت پر دیار کی لکڑی سے بنا خوبصورت بڑا چوکٹا مندر کو روشن اور ہوادار رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 200 سال پرانی عمارت ہے جی، صحیح ہے۔ تو یہاں پر نا یعنی کہ پہلے تو بہت اچھا ہوتا تھا یہ، اب تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ پہلے ہمارے یعنی کہ بچپن سے ہم ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، یہاں پر دور دراز سے لوگ آتے تھے وزٹ کرنے کے لیے۔ بیٹی کے مندر میں 18 سے زائد کمروں پر مشتمل عقیدت مندوں کے لیے مسافر خانہ بھی بنایا گیا تھا۔ اب یہ مندر اپنے اندر سینکڑوں افراد اور ایک لمبی اور خوبصورت تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ کیمرامین اکمل کھوکھر کے ساتھ مکرم خان، سما، ملتان۔ تو سما ٹی وی کی برطانیہ میں لانچنگ ہوئی تو لندن میں ہونے والی تقریب میں کاروباری اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی، قانونی ماہرین اور لارڈ آف ہاؤس نے بھی شرکت کی۔ لارڈ قربان نے سما کو بہترین چینل قرار دیا۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل سما محمد رزاق کا کہنا تھا کہ جلد تمام کمیونٹیز میں سما اپنا مقام حاصل کر لے گا۔ لندن سے نوید چودھری کی رپورٹ۔ لندن میں سما نیوز کی لانچنگ کی تقریب نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں سماجی نامور شخصیات، قانونی ماہرین کی سما ٹیم کو مبارکباد اور نشریات کو خوب سراہا۔ تو سما کی پوری ٹیم کو میری طرف سے مبارک۔ یہ دوبارہ جو ہے سما ٹی وی کی لانچ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ آپ جو ہے وہ ان کی ٹرانسمیشن جو ہے نا وہ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا کو یہ دکھائیں گے۔ آپس میں جو یہاں پہ ہماری تقسیم ہے اس کو ختم کیا جائے، اور وہ ختم کیسے ہو سکتی ہے کہ سچائی جو یہاں کے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان تک پہنچائی جائے۔ تو ہمیں امید ہے کہ سما یو کے اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے یہاں پہ سچی خبریں ہمارے ناظرین کو پرووائڈ کرے گا۔ شرکا نے سما نیوز کو بہترین نیوز چینل قرار دیا۔ تقریب میں پروفیشنل سمیت خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ So I'm actually really looking forward to the launch of Sama. It's actually really, really good for the Pakistani community. I actually do like Gina Naz, the presenter. I think she's really good. And I think she's quite a role model for the young Pakistani women. آج ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کیونکہ سما نیوز ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، وہ بہت اچھی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے، اور نیوز کو بہت ایفیشینٹلی ہمارے تک پہنچا رہا ہے، اور ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں، اور اس کو وی وش سما نیوز بیسٹ آف لک ان فیوچر۔ تھینک یو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی کہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کو دکھانے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے اندر جو بہت ساری قیاس رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس چینل کو چاہیے کوئی ایسے پروگرام کرے یا پبلک میں جائے جہاں پر جو پاکستان کے جو ریئل مسائل ہیں اس کو اجاگر کریں۔ یہاں پاکستانی لوگوں کے لیے ایک نئی خوشخبری ہے، اور وہ اچھی نیوز اور اچھے پروگرام دیکھیں گے، اور حقیقت کے اوپر مبنی
یہ ٹی وی اپنی نیوز دے گا اور آپ سب کو مبارک ہو. لندن ہائی کمیشن سے پریس اٹاشی نے شرکت کی، بلکہ لارڈ قربان نے سما نیوز کی خدمات کو سراہا اور اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا. میں سما ٹی وی کے لانچنگ کے وقت پوری سما کی ٹیم کو اور ان کے ناظرین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. سما جو لانچ ہوا ہے یو کے میں، ایک بہت خوشی کی بات ہے جتنے بھی پاکستانی ہیں یو کے میں اسپیشلی، اور کیونکہ پاکستانی چینلز جو ہیں وہ یو کے میں اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان کی خبریں جو ہیں ابھی یو کے میں سما کے تھرو ملیں گی. اور سما جیسے ہمیں پتہ ہے ایک بہت اچھا نیوز چینل ہے، اور وی آر ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. ڈائریکٹر انٹرنیشنل محمد رازق نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم بہت جلد کمیونٹی میں اپنا بہترین مقام حاصل کریں گے. نوید چودھری، سما، لندن. تو اب آپ کو بتائیں کہ کینسر کے مرض میں مبتلا خواتین کو باپردہ سہولیات فراہم کرنے کا عزم. ایسے میں لاہور کی رہائشی زیب النساء نے خاص کپڑے سے متاثرہ خواتین کے لیے حجاب کیپس متعارف کروا دی ہیں، اور جسے کیمو کے باعث نازک جلد کے مسائل کا سامنا کرنے والی خواتین کے لیے فائدہ مند قرار دیا گیا ہے. اچھا، ان سے آپ کو پہلے عائشہ اپنی رپورٹ میں ملوائیں گی، پھر ہم ملوائیں گے. شوخ اور مدھم رنگوں کے عبائے، سکارف تو کہیں حجاب کیپس، انہیں پہلی بار سرطان میں مبتلا خواتین کے لیے تیار کیا گیا ہے. زیب النساء نے کیمو کے باعث خواتین کی نازک جلد کے مسائل کو بھانپ کر خاص کاٹن سے رنگ برنگے عبائے اور حجاب کیپس کو متعارف کرا دیا. سیٹ کہ ہمارا کیمیو ہوتا ہے، جب کیمو تھراپی ہو جاتی ہے تو اسکن بہت سینسٹیو ہو جاتی ہے. جو بھی مارکیٹ میں اسٹف لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اسکن ریش ہو جاتا ہے، ہمیں گرمی بہت ہوتی لگتی ہے. تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ اچھا یہ تو بہت سینسٹیو کمیونٹی ہے جس کو میں ہینڈل کر رہی ہوں کینسر پیشنٹس کے لیے. زیب النساء کا کہنا ہے کہ عبائے اور حجاب میں استعمال ہونے والا یہ کپڑا لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا گیا ہے، جو عموماً بازار میں ملنے والے کپڑے سے کچھ مختلف ہے. ٹیکسٹائل ٹیسٹنگ لیبز ہیں ان کو سرچ آؤٹ کیا، پھر میں نے پی سی ایس سیار میں اپنا سیمپل بھیجا، تو وہاں سے جب کپڑا اپروو ہو گیا کہ وہ 100% کاٹن ہے، تو پھر میں نے وہ جو ایک ان کی نیڈ تھی وہ سیٹسفائی کیا. زیب النساء کہتی ہیں کاروبار اپنی جگہ، مگر وہ موذی مرض میں مبتلا خواتین کے لیے مفت حجاب کیپس، سکارف اور عبائے تیار کرنے کے مشن پر ہیں. زیب النساء صرف کینسر میں مبتلا خواتین ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں متاثرہ بچوں اور مرد حضرات کے لیے خصوصی لباس تیار کرنے کی خواہش مند بھی ہیں. کیمرامین جواد عطیہ کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور. تو عائشہ عطا کی یہ رپورٹ آپ نے دیکھی. تو اسی ڈریس ڈیزائنر زیب النساء اس وقت ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہمارے اسٹوڈیو آئی سما کے، بہت شکریہ آپ کا. یقیناً انتہائی اچھا کام آپ کر رہی ہیں. اس مرض میں مبتلا جو خواتین ہوتی ہے وہ ویسے بھی مینٹلی فزیکلی کافی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں. کس طرح سے یہ خیال آپ کے دماغ میں کس طرح سے آیا، کیا سوچا اور پھر یہ قدم بڑھایا؟ کس قسم کا فیبرک آپ اس کے لیے یوز کر رہی ہیں؟ یہ جو کیپس آپ نے بنائی ہیں، جو حجاب آپ بنا رہی ہیں. السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ. اچھا، میری یہ جو جرنی سٹارٹ اس طرح سے ہوئی کہ میں خود عبایا اور حجاب پہنتی تھی، اور میں اپنے ورک پلیس پہ جو ہے عبایا، میں بائی پروفیشن میں ریکروٹمنٹ کنسلٹنٹ ہوں اور ٹرینر ہوں، تو میں خود بھی عبایا اور حجاب پہنتی تھی. تو مجھے اپنے لیے بریدیبل اسٹف چاہیے ہوتا تھا. میری ہائٹ بھی تھوڑی زیادہ تھی، تو مجھے اچھے ہائٹ کے عبایا جو اچھی لینتھ کے نہیں ملتے تھے. سو آئی اسٹارٹیڈ میکنگ عبایا اینڈ حجاب اینڈ بریدیبل اسٹف میں مجھے. اور وہ خواتین جو ورک پلیس پہ عبایا پہن کے رکھتی ہیں یا حجاب کر کے رکھتی ہیں، تو ان کو یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ وہ پورا دن جب نقاب پہن کے رکھتے ہیں تو ان کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، ریشز ہو جاتے ہیں. تو یہ پرابلم میرے ساتھ تھا. میں نے پھر اس کو سارٹ آؤٹ کیا کہ میں نے اپنے لیے عبایا اور حجاب بنانا شروع کر دیے، اور جو بھی خواتین تھیں ورک پلیس جو بھی پہنتی ہیں اپنے ورک پلیس پہ بھی عبایا اور حجاب پہنتی ہیں، ان کے لیے بھی بنانا شروع کر دیے. پھر کچھ ایسی خواتین جن کو اس طرح سے جو کینسر سے گزر رہی تھیں، ان کو مجھے کال آنا شروع ہو گئی کہ ان کو بھی چاہیے، بٹ ان کو ایسا کپڑا چاہیے جو ریش بھی نہیں کرتا ہو، جو اسکن کو ڈرائی نہ کرتا ہو اور جو ان کو پین نہ دے.
پھر مجھے لگا کہ یہ تو بہت سینسٹیو کمیونٹی ہے. مجھے مارکیٹ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 100% کاٹن کا کپڑا ہے آپ لے لیں اور بنا دیں, تو میں اسے ان کے کہنے سے سیٹسفائی نہیں ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے وہ مجھے 100% کاٹن دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں اس کو اسٹارٹ کر دوں بنانا. مجھے خود سے فیل ہوا کہ میں یہ سینسٹیو کمیونٹی آئی ہیو ٹو لائک ورک ہارڈ, اور ان کے لیے مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے. پھر مجھے جو کپڑا فائبرز بنتے ہیں کپڑا جہاں پہ تیار ہوتا ہے, میں اس مارکیٹ کو سرچ آؤٹ کیا, وہاں سے میں نے کاٹن کا کپڑا لیا. پھر انہوں نے بھی یہی کہا کہ 100% کاٹن ہے, بٹ وہ کنونشنل طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو جلا کے بتاتے ہیں. بٹ آئی تھاٹ نہیں, یہ مجھے ابھی تک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. پھر میں نے ٹیکسٹائل ٹیسٹنگ لیب کو سرچ آؤٹ کیا اور اپنا کپڑا وہاں پہ دیا. جب انہوں نے مجھے رپورٹ دی کہ ٹھیک ہے یہ 100% کاٹن ہے, تو آئی فیل سیٹسفائیڈ. اور میں نے اس کے بعد پھر اس سے حجاب کیپس بنانا شروع کر دی ویری فرسٹ, جو میں کافی دیر سے بنا رہی ہوں. ابھی اس میں حجاب کیپ کے ساتھ نیک جو کورز ہیں وہ, ہیڈ کورز, اسکارف, اور میں بھی ابھی چاہوں گی کہ میں انشاءاللہ اس میں ڈریسز جو میرے بن رہے ہیں اور ابایا جو یہ ان کی ذرا وائڈ رینج میں اس میں لے کے آؤں. زیب النساء, یہ آپ نے اس لیے بھی بہت زبردست کام کیا ہے. باہر کے ممالک میں تو یہ قوانین ہے, مرکنٹائل لا, کہ اگر آپ کو کسٹمر کچھ بتاتا ہے کہ اس کو اس کپڑے سے الرجی ہے اور اس کو پھر بھی ہو جاتی ہے تو وہ باضابطہ اس کو سو کر سکتا ہے. ہمارے یہاں تو خیر پتہ نہیں لوگ اس کو فالو کرتے نہیں کرتے. اچھا زیب النساء, بہت سے لوگ جو ہے وہ یا خواتین ہو گئیں, یہ آپ جب انہوں نے آپ کو اپروچ کیا تو انہوں نے کس تھاٹ پروسیس سے اپروچ کیا؟ کیونکہ جب اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو پھر لوگ آپ کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے, نارمل انسانوں کی طرح نہیں دیکھتے. جب آپ کے پاس یہ کالز آئیں تو لوگوں کا, خاص طور پہ جو کینسر پیشنٹس تھے, کیا کہنا تھا ان کا؟ ویری فرسٹ جب انہوں نے مجھے اس لیے اپروچ کیا کہ ان کو ایسی چیزیں چاہیے کہ جو ان کو سودنگ افیکٹ دیں, یا ان کو ریش نہ کریں, یا ان کو گرمی نہ لگے. تو اس طرح سے جب میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے یہ میرے پاس اب میں پروڈکٹ لے کے آنا شروع ہو گئی ہوں. اور پھر جب خواتین کو میں نے حجاب کیپس بنا کے دے دی تو دے فیل ویری کمفرٹیبل, اور دے سیڈ کہ اچھا ایسا ہمیں, مطلب ہم لوگ کہتے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کپڑا اچھا ہے, یہ کپڑا اچھا ہے, بٹ انہوں نے اس طرح سے سیٹسفائی نہیں کیا, یا انہوں نے اتنی ریسرچ کر کے کپڑے کو ٹیسٹ نہیں کرایا, یا اتنی اسٹرگل نہیں کی کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنی سینسٹیو کمیونٹی ہے تو ان کو ان کی نیڈ کو فلفل کریں اور ان کو سیٹسفائی کریں. اب میں خود بھی سیٹسفائی ہوں کہ ٹھیک ہے جو چیز میں بنا رہی ہوں وہ 100% کاٹن ہے, اور اس پہ کوئی بھی اگر آ کے کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے, وہ تو میرے پاس لیب ٹیسٹ کی مطلب جو رپورٹ ہے وہ میرے پاس ہے, اور میں اسی کپڑے سے بنا رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ اسی چیز کو میں تھوڑا سا انہینس کروں. ابھی تو کیونکہ کچھ لمیٹیشنس تھیں فائنینشیل یو کین سے, اور میں تھوڑا لمیٹڈ بنا رہی ہوں, بٹ آئی وانٹ ٹو لائک ایکسپینڈ مائی بزنس اور آئی وانٹ ٹو سرو دس کمیونٹی ایٹ لارج. اچھا, تو اب فیوچر پلانس کیا ہے آگے, اور کتنا آگے جانا ہے, اس پر مزید اور کتنا کام کرنا ہے؟ میرا جو بیسک کانسیپٹ تھا نا وہ پہلے موڈیسٹ فیشن برانڈ زیب حجاب کے نام سے جو میں آن لائن اسٹور چلا رہی ہوں, تو اس میں میرے پاس شروع میں نے صرف کچھ ورکنگ ویمن کو فوکس رکھا. پھر اس کے بعد میرے پاس اسٹوڈنٹ رینج آ گئی ابایاز کی, تھوڑے سے ٹرینڈی ابایا آ گئے. لیکن ابھی جو کینسر پیشنٹ کے حوالے سے میں بات کروں تو میں چاہوں گی کہ جتنی بھی خواتین ہیں, خدا نہ خواستہ مطلب اگر اللہ کسی کو اور اس طرح کے مرض میں نہ مبتلا کرے, بٹ اگر کوئی ہے اور وہ اسٹرگل کر رہا ہے تو میں ان سب کو پہنچ جاؤں, میری پروڈکٹ ان تک پہنچ جائیں اور وہ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں, اور میں ان کو ڈریسز بنا کے دوں زیادہ اچھے, زیادہ وائٹ کلرز میں ڈریسز اور ابایا اور ہیڈ کورز ڈفرینٹ ورائٹیز میں اس میں لے کے آؤں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زیب النساء آپ کا. اور معاشرے کے وہ لوگ جن کو ایکوالٹی کی بیسس پہ جو ہے ٹریٹ کرنا چاہیے, ان کی بڑی امپورٹنس ہے, اور اسی طرح زیب النساء ان کو ہمارے معاشرے کے ایکول لانے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں, تو بڑا زبردست کام ہے. بریک پہ ہم جا رہے ہیں, لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان بھائی صاحب سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک بریک کے بعد, اور ان کو چلانے والے اور پوزیشن لینے والے دو ہیروز بھی ہوں گے ہمارے ساتھ. سو right after the break. ویلکم بیک. سوئٹزرلینڈ میں عالمی روبوٹک مقابلہ ہوا جس میں 180 ممالک کے طلبہ نے حصہ لیا. پاکستان کے 7 رکنی دستے نے بھی ایونٹ میں شرکت کی, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹاپ 10 میں جگہ بھی بنائی. اس مقابلے کا مقصد کیا تھا؟
کون یہ دونوں ہیں اور یہ میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے، یہ سب ہم جانیں گے. ٹیم کوچ حسن صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور روبو ڈرائیور حاشر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن، حاشر، السلام علیکم. بہت شکریہ پہلے تو آنے کا اینڈ کانگریچولیشنس، یو ہیو میڈ اٹ ان دی ٹاپ 10. تو روبوٹک کمپٹیشن، دنیا جو ہے اس میں بڑی آگے جا رہی ہے، فیوچر یہی ہے. ٹھیک ہے، کئی جگہوں پہ روبوٹس سرو کر رہے ہیں ان دا ریسٹورینٹس، کئی جگہوں پہ اے آئی ٹیکنالوجی کے تھرو اب تو وہ خبریں بھی پڑھ رہے ہیں سب کی نوکریاں خطرے میں ہیں بھائی. تو ٹاک می تھرو اٹ، کیسا یہ کمپٹیشن رہا، کیا آپ لوگوں نے کیا، ذرا بتائیے. ایکچولی کمپٹیشن یہ تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے اسپورٹس کمپٹیشن میں سے ایک ہے روبوٹکس کمپٹیشن فرسٹ گلوبل، جو اس سال سوئٹزرلینڈ جنیوا میں ہوا اور 180 ممالک نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، جس میں اے سے لے کر زیڈ تک ساری ٹیمز کے پٹ سے آپ صرف کنٹری کا نام لیں وہ لوگ وہاں موجود تھے. تو اپارٹ فرام کہ کیا ریسورسز ہیں، کتنی پاور ان کے پاس ہے، مین پاور کیسی ہے، تو سب کو سیم سامان دیا گیا، سیم ڈائمینشنز دی گئیں، سیم میچ، سیم رولز، ہر چیز سیم. بس یہاں پہ ڈفرینٹ یہ تھا کہ آپ کی اپنی ایفیشنسی یا آپ کی اپنی کریٹیوٹی کیا ہے. تو اس میں ماشاء اللہ ہم نے ٹاپ 8 الائنس میں ہم نے کمپیٹ کیا. آپ جن بڑے ممالک کے نام لے سکتے ہیں آپ لیں. ماشاء اللہ پاکستان نے ان کے ٹاپ 10 میں اپنی جگہ بنائی. ٹاپ 8 الائنس میں ان ملکوں کے نام بتا سکتے ہیں. چلیں امریکہ سے سٹارٹ کریں، جرمنی تک جائیں، پھر آپ برابر بھی جا سکتے ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا وغیرہ. تو اس میں ماشاء اللہ بہت سارے ممالک ایسے تھے، جیسے سوئٹزرلینڈ میں ہوا، سوئٹزرلینڈ وننگ پوزیشن تھی. بیلیز اس میں بہت اچھا روبوٹ تھا ان کا. ٹیم اسرائیل کے ساتھ ہمارا میچ ہوا، قازقستان کے ساتھ بہت اچھا ہمارا میچ ہوا. تو کوریا تھی ہمارے ساتھ. تو ماشاء اللہ وہاں جا کے ہمیں ریئلائز ہوا کہ ٹھیک ہے ایک ہمارے اپنے مسئلے مسائل ہیں، مگر یہاں پہ کریٹیوٹی اور اس طرح کے جو بچوں پہ جو اسپارک ہے، جو لرننگ اسکلز ہیں، کہیں جا کے ریپرزینٹ کرنا ہے، تو وہ الحمدللہ کسی سے کم نہیں ہے. تو چلیں اب آئی تھنک روبوٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اور آپ تھیم کا مجھے بتا رہے تھے. ہاں، تھیم یہ ہے کہ ان کی انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے، تو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ، گلوبل وارمنگ سے ریلیٹڈ ان کی تھیمز ہوتی ہیں ہر سال. اس سال تھیم تھی کاربن کیپچر. تو انوائرمنٹ میں جتنے بھی بیڈ کاربنز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، چاہے وہ آٹومیٹک ایفرٹ ہو چاہے وہ مینول ایفرٹ ہو. اچھا، اب یہ وہ چیز ہے جس میں کوئی بھی ایک کنٹری پوری دنیا سے پولیوشن ایلیمنیٹ نہیں کر سکتی، تو اس میں ٹیم ورک لازمی چاہیے، چاہے وہ آپ کی نیبر کنٹری ہو یا آپ کے پورا خطہ ہو، آپ کسی کے ساتھ بھی. تو تھیم یہ تھی کہ آپ کو الائنسز کے ساتھ کام کرنا ہے، ان کے ساتھ ٹیم ورک کرنا ہے. آپ نے آپ کے ساتھ تین ممالک ہیں، اپوزٹ بھی 3 ممالک ہیں، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کے اگینسٹ نہیں کھیلنا. مل کے لمیٹڈ ٹائم ہے، سب کا اسکور سب کو مل بانٹ کے ملے گا، مگر اس میں آپ کی جو انڈیویجول ایفرٹ ہے وہ بھی الگ سے کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تھا کہ آپ مینول ایفرٹ، جو روبوٹ کاربن آٹومیٹکلی کلیکٹ کرنے میں اچھا ہے، کم ٹائم میں زیادہ کلیکٹ کرتا ہے اور بال شوٹ کر سکتا ہے اس سینٹر سنک کے اندر یا اس مشین کے اندر، وہ ویسے کرتا ہے. اور پھر اگر کسی کے پاس اتنی ریسورسز یا اتنی ایفرٹ نہیں ہے تو وہ اس کو بالز کو مینولی ڈریگ کر کے نا ایک بنز میں ڈال دیتا. پھر وہاں سے یہ جو بال ہے یہ کاربن، یہ ایگزامپل انہوں نے دی کاربن فار دا کاربن. اوکے، میں اس پہ مزید بھی بات کروں گا، میرے انٹرسٹ کا ٹاپک ہے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا حاشر سے بات کروں. حاشر، مجھے بتائیں کہ اس کو ویسے تو بڑا سمپل لگتا ہے نا یہ کہ جی بس یہ لیا ایک ٹوائے کی طرح اس کو چلا لیا، لیکن ڈیفیکلٹ ہے یہ کام، ذرا یہ بتائیے. یہ ہم نے تقریباً ایک جو آپ کو یہ دکھ رہا ہے، یہ جسے پکنگ میکینزم ہے، اس کو ہم نے ایک بار نہیں بنایا. اس کو ہم نے پہلے بنایا، پھر وہ صحیح نہیں چلا، پھر دوسری بار بنایا، پھر کبھی وہ جو بینڈ لگا ہوا ہے کبھی یہ ٹوٹ رہا ہے، تو کبھی راڈ آگے پیچھے ہو رہی ہیں. تقریباً 3 سے 4 بار ایک میکینزم اس کے بعد جا کے مطلب ایک تیار ہوا. ایک شوٹر پہ ہم آئے، پھر تقریباً ایک شوٹر ہم نے ایسے ہی بنایا باہر، پھر وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا، پھر دوسری بار بنایا، پھر تیسری بار بنایا، پھر ہم نے فائنل جا کے اسی کے اوپر بنایا. تو کتنے اٹیمپٹس کیے پھر؟ تو ایک جو ایک ہم نے وہ بنایا پکنگ میکینزم سے ایک پہ 3 سے 4 بار لگا. ایکچولی کبھی کبھی ہم ایک دن میں نا 4 اٹیمپٹ بھی لیتے تھے. ایک مطلب جو آبجیکٹیو ہمیں نہیں ملا تو پھر ہم اس کو بولتے کہ بھائی ٹھیک ہے اور کام نہیں کر رہی ایک چیز تو آپ اس کو کھول کے دوبارہ بنائیں. لائک دوسری اسٹریٹجی، کیونکہ ٹائم کم تھا ہمارے پاس، تقریباً 1.5 مہینے میں ہم نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. اور کچھ چیزیں تو ایسی تھی کہ ہم نے وہاں جا کے بھی ہم اپنے پریکٹس میچز کو چھوڑ کے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا کہ نہیں، کیونکہ وہ ایکچوئل ارینا ہمارے پاس وہاں پہ تھا، یہاں پر پریکٹس ہمارے پاس فیلڈ بھی نہیں تھی.
تو وہاں جا کے اس کے حساب سے ہم اس کی ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے, اس کی کیلیبریشن کرتے تھے, پھر ہم نے ماشاءاللہ دس از ایکچولی ویری گڈ, کیونکہ جو آپ نے بتایا مینولی بھی اور آٹو بھی, تو مجھے تو اس وقت لگ رہا ہے کہ ایسے روبوٹس کو ہمیں جا کے جو ہمارا سی وی ہے وہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے. ایگزیکٹلی, آج کل جتنا کچرا آیا ہوا ہے کافی زیادہ اچھا ہے. جس طرح سے آپ ٹیم ورک کی بات کر رہے تھے کہ سارے ممالک جو ہے وہ مل کر جو ہے ایک گلوبل وارمنگ کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ رہا, اچھا رہا. تو چیلنجنگ کتنا تھا؟ بہت چیلنجنگ تھا, کیونکہ ہمیں پہلے ہی دن 19 میچز کے شیڈیول مل گئے تھے. اب وہ آپ نے ہر الگ الگ ٹیم تھیں, تو سب کے پاس جا کے اپنی اسٹریٹجیز شیئر کرنی ہے آپ نے. ہر مطلب آپ یہ سمجھ لیں 180 ممالک کے ساتھ, اس میں آلموسٹ ہاف کنٹریز کے ساتھ آپ نے جانا ہے. ان سے بات ہی نہیں کہ آپ کا روبوٹ کس چیز میں اچھا ہے, شوٹنگ میں اچھا ہے, پکنگ میں اچھا ہے, یا آپ کا ہیومن پلیئر لائک تھرو کرنے کے لیے وہ اچھا ہے, کیونکہ ٹائم کم ہے اور اسکور زیادہ سے زیادہ لینا ہے. الٹیمیٹلی آبجیکٹیو تو یہی تھا. تو اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیں گے, اگر آپ اس میں اچھے ہیں ہم آپ کو موقع دیں گے, اگر آپ اس میں اچھے ہیں مطلب سامنے والے کا راستہ روکنا ہے, یا آپ کو بال ہم کلیکٹ کر کے دیں گے, آپ نے شوٹ کرنا ہے. ایون آخر کے جو کوالیفائز راؤنڈ تھے پلے آف ٹاپ 8, تو اس میں تو یہ تھا کہ آپ اپنے پلیئرز بھی ایکسچینج کر سکتے ہیں, کہ اگر آپ کا ڈرائیور اچھا ہے, آپ کا روبوٹ اچھا ہے, دوسری ٹیم چلا سکتی ہے. آپ کا ڈرائیور اچھا ہے تو ایک وقت میں 2 ڈرائیور اس کو کنٹرول کرتے تھے. کیپٹن ہوتا تھا ہمارا جو پوری اسٹریٹجیز بتاتا تھا, اور پھر ایک ہیومن پلیئر ہوتا تھا جو مینولی بالس کو تھرو کرتا تھا. تو اس میں مطلب وہاں جا کے ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی کے اگینسٹ کمپیٹ کر رہے ہیں, ساری مل جل کے کام تھا. اور یہ بہت اچھا تھا کہ وہ ساری ٹیمز ہم اب اپنے کام میں لگے, اور ساری ٹیمز باری باری آتی تھی کہ بھائی ہمارے آپ کے ساتھ الائنس ہے, 2 گھنٹے بعد میچ ہے, تو آپ اسٹریٹجی ہمیں سمجھائیں. کچھ لوگ کے پاس کچھ ممالک کے پاس 3D ماڈلس تھے وہ, یا کچھ ڈرائنگس تھیں کہ وہ آ جاتے تھے کہ ہم یہاں سے جائیں گے, آپ نے یہاں سے آنا ہے, اتنے ٹائم میں آپ ہمیں جگہ دیں گے, ہمارا روبوٹ اس چیز میں اچھا ہے, کنسسٹنٹ ہے. تو اس طریقے سے کبھی ان کی بھی باتیں ماننی پڑتی تھیں, کبھی اپنی باتیں بھی منوانی پڑتی تھیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ بہت بیڈ سین بھی ہوا کہ ٹیم کوریا کے ساتھ ہمارا میچ تھا, انہوں نے کہا کہ ہم ٹاپ پوزیشن پہ جائیں گے. ہم نے کہا اٹس اوکے. انہوں نے کہا کہ بہت کانفیڈنس ہے نا, اچھا وہ ٹاپ 8 میں آلریڈی چل رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹاپ پوزیشن پہ ہم جائیں گے, آپ ہمیں راستہ دیں گے. پھر ایک ملک اور تھا, پھر 3rd پہ ہم تھے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم جو لیسٹ اسکور ہے ہم اس پہ سیکیور کرتے ہیں, آپ ٹاپ کے لیے جائیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ٹاپ کے لیے پوزیشن کے لیے جانے لگے, اپنا انہوں نے لفٹ ایکسٹینڈ کیا, اور پھر خود بھی ڈس بیلنس ہوئے. ہمارے سینٹر والے روبوٹ کو بھی گرایا, اور ہمارے روبوٹ کو بھی انہوں نے پچ سے باہر. تو بالکل یہ ایسے ہی کہ اگر کسی کا کوئی چیز کسی میں اچھا ہے تو اس کا ایڈوانٹیج بھی آپ کو ہے, اگر کوئی لیک ہے, کوئی فلا ہے, تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی آپ کو. ابھی ہم چاہتے تھے کہ اس کو فنکشنالٹی دکھائیں, بٹ اس کے ساتھ ایشو کیا ہوا ہے؟ کیا اصل میں یہ ڈائریکٹ ہم ایئرپورٹ سے جب لائیں تو یہ سمجھ لیں کہ پرسوں ترسوں یہ آیا ہے, تو اس کو بھی اٹھا کے رکھ دیا ہے, کیونکہ اب اس کو جو ہینڈل کرنے کے لیے پروگرامر الگ تھا ہمارا, اور ہمارا اس کو ہارڈ ویئر ٹیکنیکل. ٹیم کتنے لوگوں پہ تھی؟ ٹیم جو ٹریول کیا, جنہوں نے 5 اسٹوڈنٹ تھے, 2 مینٹورس تھے, اور 3 وہ اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے پورا بنانے میں ان کو ہیلپ کی, مگر وہ ٹریول نہیں کر سکے. اور ٹاپ 10 میں جگہ بنانے کی فیلنگز کیا تھی؟ بہت آؤٹ کلاس تھی. مطلب وہ کچھ لمحے کو تو ایسا فیل ہوتا کہ بس ٹھیک ہے ابھی ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, کیونکہ بہت پریشر تھا چیزوں کا نا. آپ دیکھیں کہ آپ اتنے سارے ممالک ہیں, اس میں نام آنا, ایک میچ ہارنے سے آپ کی رینکنگ 60 پلس مائنس افیکٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو پھر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو فنکشنل کریں, اور جو اس کا مقصد ہے وہ بڑا زبردست ہے, دیٹ از کاربن کیپچر. لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن یہی فیوچر ہے بھائی. تو ہم ایسی جگہ پہ اس کو لے کے جائیں جہاں پہ آپ یہ کر کے دکھائیں کہ یہ کیسے ہیلپ فل ہو سکتا ہے ان میکنگ انوائرمنٹ گڈ. ٹھیک ہے, یہ پرومس ہے بھائی, پھر اس کو کریں گے. ڈن ہو گیا جی, یہ پھر ہم کریں گے. اور یہی ہے دی آرڈر آف دا ڈے کہ جتنی بھی غلاظت گند ماحول میں ہم نے کر دی ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ایسا بھی ہے. بالکل. اور بریک پہ جائیں گے, لیکن بریک کے بعد ہم کیا بتائیں گے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نیند یقینی طور پر ایک نعمت ہے, اور نیند نہ آنا ایک بیماری بھی ہے. تو بریک کے بعد نیند کی کمی پر بات کریں گے. نیند سے بڑی شاید ہی کوئی دولت ہوتے بھی ماہرین کے نزدیک ایک عام شخص کے لیے رات کو 8 گھنٹے کی نیند لینا انتہائی ضروری ہوتا ہے, اور جس سے اس کے اعصاب کو بھرپور آرام اور تقویت بھی ملتی ہے. بھرپور نیند سے نظام جو ہے وہ درست رہتا ہے, اور بدن سے سستی اور کاہلی بھی دور ہو جاتی ہے. پہلی بار پتا چلا کہ سونے کو نظام کہتے ہیں. مجھے صرف سونے سے مطلب ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی نظام ہو, لیکن مطلب یہ ہے کہ نہیں آتی نیند, کیا کریں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی, تو پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے. نظام اچھا, نیند کا نہ بھی ایک ٹینشن ہے, پھر بندہ یہ بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ
प्लीज। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? और इसको अगर हम ऐसे समझें कि ये बीमारी है और इसका इलाज करना है तो फिर कैसे करें, तो ये हम आपको कैसे बताएं? हम आपको ऐसे बताएंगे कि हमारे साथ मौजूद हर्बलिस्ट उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं हुई एग्जैक्टली नहीं, चाहे क्योंकि ऑल्दो कि अगर आपको सुबह 6 बजे भी उठना है लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो अलार्म है वो ऑफ नहीं जाता, क्यों? क्या मसला है? सबसे पहली जो बात है कि नींद का ना आना, दो तरह के जो इंसोम्निया होते हैं वो होते हैं दो तरह के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के कभी थकन की वजह से, किसी काम के वर्कलोड की वजह से आप सो नहीं पाते, एग्जाम है, कोई ट्रैवलिंग करने आप नहीं सो पाते, वो एक आधे दिन के लिए, वो इट्स ओके, ये प्राइमरी आपका इंसोम्निया कहलाता है। एक होता है सेकेंडरी, उसको आप अपनी बॉडी क्लॉक को ठीक करके सही कर सकते हैं। सेकेंडरी में आपकी बीमारियां जुड़ी हुई होती हैं, आपका स्ट्रेस है, कोई फिज़िकल आपकी तकलीफ़ या कहना चाहिए चोट है या कुछ आप हर्ट हुए हैं, या आपका साइकोलॉजिकल आप उसमें आए, कुछ तकलीफ़ से गुजरे हैं, कोई ऐसा मरहला गुजरा है, आपका हार्ट का इशू है, आपके जॉइंट्स का इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। अगर जॉइंट्स का इशू है तो आपको नींद नहीं आएगी, वो जो पेन एंड क्रैम्प्स है वो आपको सोने नहीं देते हैं। एग्जैक्टली। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात को आपकी नींद खुल जाती है, आपको फील होता है कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, या फिर नींद नहीं आती, करवटें लेना शुरू ऐसा ही है। अच्छा, ये तो एक कॉमन है जिसको हम अपना पढ़ते आए बचपन से आज तक। असल में जो आज जो नींद ना आने की वजह है वो है मोबाइल और गैजेट्स और ये सब चीज़ें जो आपके सामने रखी हुई हैं, ठीक है। अब जब आपका सोने का टाइम है, अल्लाह ताला ने बनाया दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए। हम रात को, बच्चे आजकल यंग जनरेशन जो है वो रात भर जो है कुछ ना कुछ करती है, पैकेजेस सारे रात के आते हैं ठीक है, दिन का कोई पैकेज क्यों नहीं निकालता। और दिन में बच्चे सोते हैं, करो बात पूरा दिन नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से मेटाफर भी ना, करो बात पूरी रात अच्छा लग रहा है, चलो रात का पैकेज देते हैं, और फिर दिन भर वो ऊँगते रहेंगे या सोते रहेंगे। तो जब वो बॉडी क्लॉक ही ख़राब हो गया तो आपको रात को नींद कैसे आएगी? और फ्रेश आपको रात की नींद करती है, दिन में आप पूरा दिन सो लेंगे, आप फ्रेश नहीं, कोई फायदा। और यकीनी फिर हेल्थ भी इफेक्ट हो रही होती है, आपका वजन नहीं बढ़ रहा होता, मेंटली स्ट्रेस आउट हुए होते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप फोकस नहीं कर सकते। पढ़ाई अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों की बॉडी फूलना शुरू हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो मेटाबॉलिज्म का टाइम रहता है, उस टाइम पे अगर आप उठे हुए देखें और आप उठेंगे तो उठने के लिए ज़रूरी है आप कोई मूवी शूवी देख लें, कि मूवी देखनी है तो फिर साथ में चिप्स भी हो जाए, तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। कर लेते हैं तो, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही तो फिर 1 बजे 2 बजे क्रेविंग होती है बाकायदा तौर पे कि मतलब टाइम पास तो करना है ना किसी भी तरह से। और जिनको नींद नहीं आती फिर कुछ अरसे बाद उनको डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है, तो वो उस टाइम को यूटिलाइज करने के बजाय मेडिसिन पे चले जाते हैं, और वो एक के बाद दूसरी मेडिसिन जो है वो आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती चली जाती है। तो ये कहना चाहिए कि एक जो प्राइमरी आपका इंसोम्निया है वो बढ़ते बढ़ते सेकेंडरी और फिर वो बीमारियों की जड़ बन जाता है। अच्छा, अगर अब किसी को ये चीज़ हो जाए तो उसको नेचुरली कैसे टोन डाउन किया जाए? सबसे पहली जो चीज़ है अपनी बॉडी क्लॉक को वापस नेचर की तरफ लाना है, कि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया, दिन में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है और मतलब जल्दी रात को सो जाना है, रात इशा के बाद जो टाइम है अपने जल्दी जितना जल्दी वक्त पे सो सकते हैं, और एक टाइम बनाना है कि आपने इस वक्त बेड पे जाना है और इस वक्त सुबह उठ जाना है। ये चीज़ होगी। दोपहर में सोने की आदत को ख़त्म कर देनी, थोड़ा आप नैप ले सकते हैं, बट ठीक है जो बहुत लंबे लंबे आवर्स में सोते हैं उसको नहीं सोना है। दिन में जागेंगे तो रात को नींद आएगी। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपका थकना बहुत ज़रूरी है, बॉडी का थकना ज़रूरी है, जब थकेगी तो बेड पर जाके वो सोएगी, और ये सारा ब्रेन का काम है, उसको रिलैक्स करना ज़रूरी है, वो रिलैक्स मोबाइल से और लैपटॉप से नहीं। अच्छा, एक और मसला भी आजकल है, सबकी ना टाइमिंग्स अलग हैं। पहला ज़माना होता था डिनर सब मिलके साथ में कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कोई 8 बजे डिनर कर रहा है, किसी को 10 बजे चाहिए, फिर ऑब्वियसली जो 10 बजे डिनर कर रहा है उसने सोना भी 1 बजे, और जो 7-8 बजे डिनर कर रहा है वो चाह रहा होता है कि 11 बजे से, तो वो घर का माहौल भी अजीब ही हुआ होता है, डिस्टर्ब के लाइट बंद करें, ऑन करें, टीवी ऑन करे के बंद करें, तो ये भी एक बड़ा बिल्कुल सही बात है। लेकिन इशू ये है कि जिसके जो वर्किंग आवर्स है उसके हिसाब से उससे अपने टाइमिंग को सेट करना है। काम करना भी मजबूरी ज़रूरत है, ऑब्वियसली आप उसको छोड़ नहीं सकते कि जी हम रात को काम नहीं करें हम तो सोएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अपने टाइमिंग्स को उसके हिसाब से सेट करना है। सारा जो ये बेख्वाबी जिसे कहते हैं ये है ब्रेन के साथ जुड़ी हुई। आपने अपने पहले ब्रेन को ट्रेन करना है, बाकी चीज़ों पे आप बाद में जाएंगे। पहले कि जी मुझे इस वक्त बेड पे लेटना है, रात को लेट नाइट मेरी जॉब आवर्स मेरे लेट नाइट है, तो कोई बात नहीं, आप उसके हिसाब से सो के 7 to 8 आवर्स की नींद पूरी कर लें। अब ठीक है, अब मेरे ख्याल से हम किचन की तरफ चलते हैं और नींद की बात। ऑब्वियसली हर कोई जानना चाह रहा होगा कि ऐसा क्या है, कोशिशें तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या खाया पिया जाए, लगाया जाए कि नींद का ये जो मसला है ना ये हल हो जाए। तो आज क्या बना रही है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ नींद के लिए अगर किसी को भी नींद का इशू है तो मैं पहले मतलब रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि
फर्स्ट स्टेज में ना दवाओं के ऊपर ना जाए, ऑब्वियसली सीधा सीधा पिल्स लेना शुरू करते, फिर आप ड्रग के जब आदी हो जाते तो फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको फायदा फिर नहीं जो थोड़ी बहुत नींद आ रही होती है वो भी खत्म, फिर आपने वो टैबलेट्स वो मेडिसिन और उसके साथ बहुत सारी आगे चल के बहुत खतरनाक बीमारियां जुड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली वो बहुत नुकसान पहुंचाए। सबसे आसान जो चीज़ मैं आपको बताऊं कि एलोवेरा हर घर में होता है, हर कोई इसको जानता है। पहले इसके साथ बताती हूँ, खाने का बाद में बताऊंगी। एलोवेरा जेल आपने लेना है, सफ़ेद तिल का तेल लिया आपने, इसके अंदर आपने एलोवेरा जेल डाला, ठीक है, और इसको आपने हल्की आंच पे पका लिया। अच्छा, पकाने की वजह क्या है कि एलोवेरा जो है ज़ाहिर सी बात है जेल है, पानी है इसके अंदर, और इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये जो इसका जो जेल है इसका पानी खुश्क हो जाए। और ये आपने रात को हल्का सा अपने सर पे इसका मसाज करना है। ये दिमाग को सुकून देता है और आपको फौरी तौर पे जो है, जैसे आपने एक स्लाइस डाला और इसको पकाएंगे, जब इसका पानी खुश्क हो मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसका पानी ये जेल है ये खुश्क हो जाएगा। आपने इस तेल को स्टोर कर लिया। ये तेल आपने लगाना है, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप कितने जल्दी आपको रिलीफ आ रहा है, आपको सुकून होकर सो रहे हैं। ये बहुत जल्दी जो है आपको नींद लेके आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, होता है क्या है कि बहुत सारी चीज़ें के लगाना है, हर कोई तेल लगाना नहीं चाह रहा है। अब तेल कौन लगाएगा, आज बाल वॉश किए कैसे लगाएंगे। हरा धनिया हर घर में मौजूद होता है। हरा धनिया आपने लिया तकरीबन 1/4 कप, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, साफ़ करके वॉश करके। उसमें आपने 1 टीस्पून जो है ना शुगर डाली है और हाफ कप पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लिया, जूस बन जाएगा। और ये बड़ा मज़े का बनता है। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है, वेट को भी कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें हमने शुगर डाली हुई है, तो ये नींद के लिए। इसको रात को सोते वक्त पीना है। जिनको शुगर का इशू नहीं है वो बड़े मज़े से पी सकते हैं। इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन ये धनिया जो है आपका सेडेटिव होता है और ये फौरी तौर पर आपके दिमाग को, आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं, आप सो जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है, बहुत से लोग होते हैं उनके सर भारी रहता है, आंखें भारी रहती हैं, अगर सोना भी चाहें तो सो नहीं पाते। उनको समझ में नहीं आता कि जी हम सर आंखें बंद करते तो एक भारीपन सा फील होता है। अच्छा, एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे पास ना वक्त की भी थोड़ी कमी है, हम चाहेंगे थोड़ा जल्दी ताकि लोगों को जल्दी पता चल जाए। कैस्टर ऑयल लीजिए, कैस्टर ऑयल पलकों के लिए लगाते हैं, बट आपने इसको लेके बहुत ज़रा सा अपने आईलिड्स के ऊपर लगाना है, हल्का सा मसाज, बस हल्का सा। उसके ऊपर कॉटन गीली करके रख ले ताकि थोड़ा सा एक प्रेशर और एक खीरा वगैरह, खीरा भी रख सकते हैं, लेकिन एक कॉटन इसलिए रखते हैं ताकि आपके थोड़ा सा प्रेशर सा फील हो। आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये आपके जो दिमाग के अंदर जो दर्द या आँखों के अंदर भारीपन होता है उसको फौरी तौर पे ख़त्म करता है और आप सुकून में आ जाते हैं। इसके अलावा आप एक तकिया बना लीजिए, इसमें मेहंदी के पत्ते, लेवेंडर उसमें डालेंगे, लेवेंडर फ्लावर्स जो है वो आप भर के रख लीजिए, और उस तकिए में जब आप सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। लेवेंडर तो वैसे भी बहुत नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ जो है आप लेवेंडर जो भी चाय बना रहे हैं, फ्यू पेटल्स लेवेंडर की फूल और कुछ पत्तियां जो है कैमोमाइल की, बाबूना की, आराम से मिल जाती है, अपनी चाय में डाल लें। ये आप रात के वक्त या शाम के वक्त पीना शुरू करें। आपको रात पानी में डाल के, चाय में ओके। चाय में कितना, जैसे आप अपनी नॉर्मल टी, हमारी जो अपनी टी होती है उसमें तकरीबन 5-6 पत्तियां जो है अपने बाबूना की डाल दी और 2 से 3 फूल आपने लेवेंडर के डाल दिए। और अगर नहीं मिल रहा आपको तो इसके टी बैग्स मिल जाते हैं, ये आपने अपनी चाय में डिप कर लिया, इनकी खाली इसका जो अपना टी बना ली, उसको कहवा बना लिया, इसका लेवेंडर टी या कैमोमाइल टी। ये बहुत जल्दी नींद लेके आता है। आप एक दिन पियेंगे, आप कहेंगे मुझे आज से अच्छी नींद कभी नहीं आई। वाह, मतलब ये फिर रोज ही ऐसे ही करना पड़ेगा या ऑब्वियसली इस तरह करेंगे तो आदत डेवलप हो जाएगी। देखिए, ये कोई ड्रग्स नहीं है। एग्जैक्टली, ये आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, आपके स्ट्रेस को दूर करती हैं। ये नेचुरली आपका लेवेंडर, कैमोमाइल, तो ये आपको जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपके जो कहना चाहिए कि आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, सुकून में आता है, फिर आपको नींद आ जाती है और फिर आप एक ख्वाबों की दुनिया में चले जाते। तो फैसल, नींद नहीं आ रही तो फिर आपने ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और अगर इसके बाद भी नींद ना आए तो फिर बंदा क्या ही करे। खैर, हम एक अहम खबर शामिल करें। सैलाब ज़दा मुतासरीन में शामिल कमसिन बच्ची से ज़्यादती का मामला। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने वाक़े का नोटिस लिया है। DIG साउथ और SSP इन्वेस्टिगेशन को 27 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इरफानुल हक से बात करते हैं। जी इरफान, बताइए। देखिए फैसल, चंद रोज़ कबल ये वाक़या सामने आया था, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई थी और सिंध हुकूमत में गुज़िश्ता रात ये बताया गया था कि 2 अहम मुल्ज़िमान इस केस से गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। ताहम जो अखबारात में खबर शाया हुई है उसका नोटिस लिया है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने
اور رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈی آئی جی ساؤتھ اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے کل کی جسٹس نے، اور حکم دیا ہے انہیں کہ اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہے فوری طور پر اس کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا جائے، اور کل 1 بجے چیمبر میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر میں پیش ہوں اور بتائیں کہ اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے، تفتیش کیا ہوئی ہے، کون سے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور معاملے کی کیا پیش رفت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان آپ کا۔ تو آج کے شو سے اتنا ہی، دیجیے اجازت، لیکن کل جب ہم حاضر ہوں گے تو ایک ہے کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ ایک معصوم بچی 6 ستمبر 1993 میں اغوا ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے حوالے سے جانیے کل کے پروگرام میں۔ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔